الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج دوسرا روزہ ہے۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ بدیع الزمان فی دروس رمضان کے عنوان سے آج اس کی دوسری نشست ہے۔ آج کی نشست میں تراویح کے فضائل اور دیگر نوافل کے فضائل اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، لیکن میں تراویح کے مسائل کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، صرف اس کے فضائل کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آدمی جب سحری کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کے نوافل ضرور پڑھے۔ فار ایگزامپل، 1 گھنٹہ آدمی پہلے اٹھ جائے، وضو تغاضے سے فارغ ہو کے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 16 نوافل تہجد کے پڑھے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور خاص طور پر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ وجود کائنات وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ تہجد کا ضرور اہتمام فرمائے۔ تہجد یہ قبر کا نور ہے، تہجد چہرے کا نور ہے، اور اللہ رب العزت تہجد گزار کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اس کو اپنا ولی نہ بنا لے۔ تو اس وجہ سے تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ سنت ہے، میں نے عرض کیا ہے، اور سنت کے بارے میں فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنۃ الفردوس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت والے دن میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے من احیا سنتی فقد احیا الدین۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے پورے دین کو زندہ کیا۔ ایک اور روایت میں ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا فتنے فساد کے زمانے میں، اس کو 100 شہیدوں کا اللہ رب بڑے ثواب عطا کریں گے۔ تو لہٰذا 1 گھنٹہ پہلے ہم اٹھیں اور تہجد کا اہتمام فرمائیں، اس کے بعد سحری کریں۔ اس کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اشراق کے 2 نفل ہیں، یہ اگر آدمی ادا کر لے تو 1 حج اور 1 عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 نفل اور پڑھ لیے جائیں تو سارے دن کی حاجات اللہ رب العزت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔
پھر چاش کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے 2 کر کے 4 نوافل ہیں، یہ ادا کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، اس کا بھی اہتمام ہو۔ ظہر کے وقت میں ہم نوافل ادا کریں، عصر سے پہلے ہم جو 4 غیر موقدہ ہیں سنتیں وہ ادا کریں، اور جو 4 غیر موقدہ عصر سے پہلے ادا کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے رحمت کی برکت کی دعا کی ہے۔ پھر مغرب کے وقت ہم اوابین کے نوافل ادا کریں۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں، 2 نفل اور 2 ساتھ اور ملا لیں تو یہ 6 نفل ہو جائیں گے، یا پھر فرض کے بعد 2 سنتیں، سنتوں کے بعد 2 کر کے 6 نفل ادا کیے جائیں تو یہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو عشاء کی نماز ہے اس میں نوافل ضرور ادا کرنے چاہیے، کیونکہ وہ استقبال رمضان کی روایت میں نے ذکر کیا تھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس ماہ میں نفل ادا کرتا ہے اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرضوں کا 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم تراویح ادا کرتے ہیں۔ تراویح کے بہت فضائل ہیں، ابھی جو صحیح بخاری کی میں نے خطبے میں روایت نقل بیان کی ہے کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے قیام کیا ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ظاہر بات ہے اس کے ساتھ استغفار توبہ بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اللہ گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو قیام سے مراد تراویح، یعنی تراویح جو 20 رکعت ہے وہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو ہی یکم رمضان آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور رمضان کی راتوں میں جو تراویح ادا کرتا ہے، ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان عطا کرتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہے، اور اس کو سرخ یاقوت سے مزین کر دیا گیا ہے۔ جو ہی پہلا روزہ آتا ہے، پہلے روزے کو ہی اللہ رب العزت مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے مسلمانوں کے لیے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے ہر سجدے کے عوض جنت میں ایک درخت اس کو ملتا ہے جس کا سایہ 500 برس تک اگر سوار گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے جنت میں، جو ایک سجدہ کرتا ہے تو 20 تراویح میں 40 سجدے، اور 40 اس کو درخت مل گئے۔ اور پیچھے میں نے عرض کیا کہ ایک سجدے پہ 1500 نیکی اور سرخ یاقوت کے محلات مل گئے جس کے 60,000 دروازے، اتنا کچھ ہمیں ملتا ہے صرف ایک سجدے پہ، لیکن ہم اس کو اس بحث میں ڈال کے کہ یہ نفل ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ نفل نہیں ہے،
یہ سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ کا مطلب ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لہذا ہم ان فضائل کو سامنے رکھ کے پورا رمضان ان نوافل کا اور سنت موقدہ جو تراویح ہے اس کا اہتمام فرمائیں، خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لے کے آئیں۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، لہذا اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں آیا، اگلا ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔